بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کرنے لگا، آدم علیہ السلام کی تحقیر کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ملعون سے فرمایا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ ترجمہ کنز ایمان۔ فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر من، بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی اس نے تحقیر کی، تکبر کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین، بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان نے آدم علیہ السلام کی تحقیر کی، تکبر کیا، نتیجتاً قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑ گیا۔ ہمیں اس تکبر جیسی نحوست سے بچنا چاہیے۔ یہ شیطان جو کہ پہلے معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، ہزاروں سال تک فرشتوں کی صحبت میں رہا، ہزاروں سال تک اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہا۔ آئیے اس کے بارے میں مختصر سا عرض کرتا ہوں۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ تفسیر ساوی میں ہے، حضرت سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابلیس 1000 سال تک روحانیین کے سرداری کے منصب پر فائز رہا۔ روحانیین یہ وہ فرشتے ہیں جو سب فرشتوں سے افضل جماعت ہیں۔ 14000 سال تک یہ عرش کا طواف کرتا رہا، 20000 سال تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30000 سال تک مقربین فرشتوں کا سردار رہا، اور 40000 سال تک یہ جنت کا خزانچی رہا، 80000 سال تک فرشتوں کی صحبت میں رہا۔ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت اور ریاضت میں وقت گزارنے کی وجہ سے اس کا نام پہلے آسمان پر عابد مشہور ہو گیا، دوسرے آسمان پر اس کو زاہد کہا جانے لگا، تیسرے آسمان پر اس کو عارف کہا جانے لگا، چوتھے آسمان پر اس کو ولی کہا جانے لگا، 5ویں آسمان پر اس کو تقی کہا جانے لگا، 6ٹھے آسمان پر اس کو خازن کہا جانے لگا، اور 7ویں آسمان پر اس کو عزازیل کہا جاتا۔ یہ اپنے خاتمے سے بے خوف تھا، اسے نہیں معلوم تھا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر۔ آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا۔ تکبر کی وجہ سے اتنے بڑے منصب سے، اس اوج ثریا والے مقام سے ذلت کی پستیوں میں جا گرا۔ اللہ